یہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آپس میں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم بھی لگ ہی جاتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موبائل فون کو سیکیور کرنے کا رازداری اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کون کون سے اہم اقدامات ہم نے کرنے ہیں. ہمارے ساتھ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ جو ہیں، رائٹس نہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ فہد ملک صاحب موجود ہیں. اور فہد ملک صاحب کو ہنسی آ گئی. السلام علیکم فہد. السلام علیکم فہد. یہ بتائیے موبائل فون میرے پاس بھی ہے، سب لوگوں کے پاس ہے، سیکیور کیسے کرنا ہے اس کو تاکہ ڈیٹا اور آپ کی چیزیں لیک نہ ہوں؟ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کے موبائل فون میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی لاک اسکرین ہوتی ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہم نے فون کو لاک رکھا جب آپ فون پاکستان میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم اگر فنگر پرنٹ سے اس کو لاک رکھیں گے تو ہمارا فون زیادہ سیکیور ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کی پن اور آپ کا پیٹرن زیادہ سیکیور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ رات کو سوتے تھے تو ان کی بیگم انگوٹھا لگا کے ان کا فون کھول لیتی تھی. واہ واہ واہ، کمال بیگم تھی بھائی، زبردست بیگم صاحبہ، زبردست. بیگم MI6 میں اس میں تھی، CIA میں. تو وہ اسکرین اور پیٹرنس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے. پاسورڈ رکھیں پہلے جو ہے وہ اپنا کوئی پیٹرن ہونا چاہیے یا جو ہے نمبر ہونا چاہیے. اور پیٹرن میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے فون میں اینڈرائڈ کی سیٹنگز میں بھی جا کے اور iOS کی سیٹنگز میں بھی جا کے آپ وہ پیٹرن کی جو ٹریسنگ ہوتی ہے وہ ہائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ڈرا کر رہے ہیں وہ ڈرا نہ ہو، تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نظر نہ آئے. آپ اینڈرائڈ میں جائیں گے، سیٹنگز میں جائیں گے، سیکیورٹی میں جائیں گے، پیٹرن میں جا کے اس کو لاک اسکرین پیٹرن کو ہائڈ کر دیں. پھر جو دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ نے فون استعمال کیا اور آپ نے رکھ دیا اور آپ کا فون لاک نہیں ہوا، اس کو اسکرین ٹائم آؤٹ کہتے ہیں. آپ نے فون رکھ دیا، وہ لاک نہیں ہوا، آپ ادھر بات کریں، کسی نے وہاں پہ کلک کر کے کچھ بھی کر دیا. سو ایک بہت امپورٹنٹ چیز دوسری جو یہ ہے کہ وہ بٹن سے اس کو خود ہی لاک کریں. آپ یا تو لاک کریں یا اپنا جو اسکرین ٹائم آؤٹ کا فیچر ہے اس کو بند کر دیں. مطلب 5 سیکنڈ رکھیں، 2 سیکنڈ رکھیں، تاکہ جیسے ہی آپ کا فون استعمال نہیں ہو رہا وہ لاک ہو جائے. تیسری یہ iOS میں کس طرح سے کرتے ہیں؟ iOS میں آپ جا کے سیٹنگز میں جائیں، ڈسپلے میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لاک آؤٹ کا ایک آپشن ہوتا ہے iOS میں، اور اینڈرائڈ میں سیکیورٹی میں جا کے اسکرین ٹائم آؤٹ کا آپشن ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں پوائنٹس آپ نے بتائے، پہلا اور دوسرا، اس کو ذرا ہمارے موبائل پر کروا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا کریں. پہلے ہم اینڈرائڈ کا بتاتے ہیں، پہلے غریب لوگوں کا بتا دیں، پھر امیروں کی طرف جائیں گے. آپ سیٹنگز میں جائیں، سیکیورٹی میں جائیں، اور شفا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے اینڈرائڈ ہے نا؟ اچھا iOS ہے. iOS ٹھیک ہے. جی ہیلو، صحیح ہے. نہیں، آپ لوگوں نے ابھی کہا پہلے امیروں کا بتائیں، اس لیے میرے مائنڈ میں اچھا اوکے. یہ دیکھیں، لیکن آپ ٹچ آئی ڈی اینڈ پاس کوڈ پہ جائیں سیٹنگز میں جا کے، اور آپ سیٹنگز میں جا کے سیکیورٹی میں جائیں. سیٹنگز میں جا کے میں چلا گیا سیکیورٹی اور اسکرین لاک، یا تو آپ اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو مل نہیں رہا اپنے آپشنز میں. تو ہم نے تو بھائی فیس آئی ڈی آن کی ہوئی ہے، فیس آئی ڈی آن کی ہوئی ہے. ہاں، میک اپ پہ کھل جاتا ہے فہد صاحب، یہ کھل جاتا ہے، میک اپ پہ بھی کھل جاتا ہے. تو ہمارا ہم نے فیس آئی ڈی بھی آن کی ہے، ہمارے فون میں بھی ہے. اچھا اوکے جی. اور اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ وگ لگایا کرتے تھے جی، تو بغیر وگ کے ان کا فون کھولتا نہیں. ان کا ذکر کرنا اس وقت ضروری تھا کیا؟ یہ بتائیں آپ مجھے پہلے. چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے چلے گئے. اسکرین ٹائم آؤٹ. اب آگے ہم اسکرین ٹائم آؤٹ پہ. اینڈرائڈ میں آپ جائیں اور آپ ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں جائیں اور آٹو لاک میں جائیں. اور آپ iOS کے لیے جو iOS کے یوزر ہیں وہ ڈسپلے میں جائیں، ایڈوانس میں جائیں اور ڈسپلے اینڈ برائٹنس میں جائیں. شفا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپشن میرے پاس اسکرین لاک کا آپشن آیا، اسکرین ٹائم آؤٹ کا. اس میں آپ کے پاس 15 سیکنڈ منیمم ایکٹیویٹی ہے. آپ اس کو 15 پہ کر دیں. اور آپ کے ہمارے پاس ہے جی آٹو لاک کا 30 سیکنڈز. آپ کا دیر سے فون لاک ہوتا ہے، سو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ رکھیں تو یہ تو بڑا مہنگا فون ہے، اس کے اندر کم سیکیورٹی ہے. اس کا مطلب زیادہ ڈیٹا لیکس اینڈرائڈ کے ہوتے ہیں. تو پھر وہ 30 سیکنڈ ہے اور میرے پاس ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ میں نے کر لیا. آپ لوگ بھی کر لیں، جو بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اسکرین لاک ٹائم جو ہے وہ اپنا کم سے کم رکھیں، منیمم. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نوٹیفیکیشنز ہیں. اینڈرائڈ کے لیے آپ سیٹنگز میں جائیں اور ٹیپ لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز، کہیں ڈھونڈیں، سرچ کر لیں لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز یا نوٹیفیکیشن. اور شفا iOS کے لیے آپ جائیں سیٹنگز میں اور آپ بھی نوٹیفیکیشنز کا آپشن ڈھونڈیں. لیکن ہمارے پاس بہت سارے وہ پھر ایک ایپ کی الگ الگ. اب اس میں سے امپورٹنٹ ایپس کون سی ہیں؟ واٹس ایپ مثال کے طور پر. واٹس ایپ پہ آپ جائیں اور اس میں سلائڈ کریں تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہوں گی. شو پریویو پہ کلک کریں، لاکڈ، ان لاکڈ یا آلویز. وین ان لاکڈ میں نے لکھا ہے. وین ان لاکڈ. اب اس میں ڈیفالٹ ہے. بالکل. اس میں نارملی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شو پریویو آلویز، کہ آپ کا فون لاک ہے یا ان لاک ہے، جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے وہ پھر بھی نظر آئے. بالکل ہاں، یہ آپ بلاک کر دیں. جب آپ اونلی ان لاک کر دیں گے تو صرف جب آپ کے ہاتھ میں فون ہوگا ان لاک ہوگا تب ہوگا. اینڈرائڈ کے لیے جی بتائیں. آپ سیٹنگز میں آئیں، سیٹنگز میں آ گئے. لاک اسکرین نوٹیفیکیشنز آپ کو ملا. لاک اسکرین میں آ گیا، لاک اسکرین ہے سیٹنگز میں. نوٹیفیکیشنز کو سرچ کریں. نوٹیفیکیشن یہ رہے.
ایپ نوٹیفیکیشنز. ایپ نوٹیفیکیشنز میں کسی بھی ایپ کو, یہ واٹس ایپ پہ آپ کلک کریں. جی کلک کر دیا میں نے. اس میں یہ شو نوٹیفیکیشنز, ہاں اس کو آف کر دوں. سوری, اس کو آپ آن رکھیں. ہاں میں نے ویسے بند کیے ہوئے, ویسے تو نوٹیفیکیشن سارے نوٹیفیکیشن میں نے سب آف کیے ہوئے. سو یہاں پہ جا کے آپ یہ جو نوٹیفیکیشنز ہیں, گروپ نوٹیفیکیشنز, میسیجز نوٹیفیکیشنز, یا تو آپ ان کو آن کر سکتے ہیں یا آف کر سکتے ہیں. بالکل. پھر یہیں پہ سیٹنگز میں جا کے آپ ان کے کانٹینٹس, جب لاک اسکرین آپ کی بند ہے, جب فون آپ کا بند ہے, تو آپ ان کے کانٹینٹس ہائڈ کر سکتے ہیں. بالکل, تاکہ جو میسج آیا آپ کو نظر نہ آئے. میرے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیٹا چرا سکتے ہیں. اور ان میسیجز کے علاوہ اس کا جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کا جو 2F کا کوڈ آ رہا ہوتا ہے, وہ اگر آپ کا فون ان لاکڈ ہے, آپ کا فون لاک بھی ہے, تو وہ ویزیبل ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں 2 فیکٹر آتھرائزیشن. اور وہ اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے بات کروں, میں نے آپ کا فون دیکھا, آپ کو میسج کیا, کو کال کی, اور آپ کا فون لاک تھا اور مجھے اس کوڈ کے کانٹینٹ پتہ چل گیا. سو یہ میجر بریچ ہوتی ہے آپ کے کانٹینٹ کی, اگر آپ کی نوٹیفیکیشنز ویزیبل ہوں. صحیح. پھر واٹس ایپ سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ کی سیکیورٹی کا سب سے زیادہ ہمیں فکر ہوتی ہے. ابھی جو ریسنٹلی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں یہ کہ آپ کے واٹس ایپ ہیک ہوتے رہے ہیں پاکستان میں بھی, اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شفا کے نمبر سے اویس کو میسج آئے گا کہ میں نے تمہیں غلطی سے کوڈ بھیج دیا ہے, آپ پلیز مجھے وہ کوڈ واپس بھیج دیں. تو میں اس کو میں کہوں گی بھائی دیکھ لو, ہماری کنورسیشن میں آیا ہوا ہے, تو خود دیکھ لو, میں کیوں تمہیں واپس ریسینڈ کروں. اگر لوگوں میں اتنی عقل ہو تو ورنہ تو لوگ بھیج دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے دوستوں کی طرف سے میسج آ رہا ہوتا ہے, یا دھیان نہیں ہوتا آپ کا. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کوڈ آیا آپ کو, آپ نے اگلے بندے کو بتایا, اس کے پاس آپ کا فون ایکسیس ہو گیا. سو واٹس ایپ کو سیکیور بنانے کا جو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ 2 اسٹیپ آتھینٹیکیشن لگائیں. اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرائیویسی میں جائیں, واٹس ایپ کے اندر جا کے. جی پہلے ہم واٹس ایپ کھول لیں, واٹس ایپ کی سیٹنگز میں کھول لیا, بالکل, اس میں یہاں پر آئے اکاؤنٹ, چیٹس, سیٹنگز میں جائیں, سیکیورٹی یا پرائیویسی کا آپشن ہے آپ کے پاس. نہیں, اکاؤنٹ ہے ہمارے تو ان سیکیور چل رہا ہے. اکاؤنٹ میں پرائیویسی اور سیکیورٹی, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ میں جا کے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر ابھی کوڈ ریکویسٹ کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی, مطلب میں اپنے واٹس ایپ میں آپ کا نمبر ڈالوں گا تو مجھے آپ کو کوڈ چلا جائے گا. اوکے. اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ غلطی سے کوڈ آ گیا ہے آپ کو میرے بینک کا, تو آپ مجھے بھیج دیں, تو آپ کا واٹس ایپ میرے پاس آ جائے گا. اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 اسٹیپ آتھینٹیکیشن. کوڈ ریکویسٹ کرنے سے پہلے ابھی آپ ایک پن لگائیں گے اپنے فون پہ, جب تک آپ وہ پن نہیں ڈالیں گے آپ کوئی بھی بندہ اپنے واٹس ایپ پہ آپ کا نمبر ڈال کے کوڈ جنریٹ نہیں کر سکتا. زبردست. یعنی کیا یہ بات میں کمپلیٹلی سمجھ گیا. دیکھیں ہوا کیا, میں سمجھاؤں, آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا, ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے نا, میں آپ کو ذرا دیکھیں, جب آپ واٹس ایپ سیٹ کرتے ہیں, اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو آپ کو وہ میسج بھیجتا ہے آپ کے ریگولر نمبر پہ, اور وہ کہتا ہے کہ آپ کوڈ اس میں انٹر کریں گے تو ہی آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ بنے گا. میں فراڈسٹر ہوں, فراڈیا ہوں میں نے اپنے فون پر واٹس ایپ انسٹال کیا اور میرا نمبر آپ کا فون نمبر ڈال دیا, ٹھیک ہے, تو کوڈ آپ کے پاس پہنچے گا, کیونکہ فون نمبر تو وہ آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوڈ آیا, میں نے آپ کو کال کیا, شفا وہ ذرا کوڈ آ گیا, غلطی سے وہ کوڈ بتائیے گا, آپ نے مجھے وہ کوڈ بتا دیا اعتبار میں, اور پھر میں نے وہ کوڈ یہاں ڈالا, آپ کا واٹس ایپ میرے پاس. نہیں تو وہ اس میں 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کا سے ہے. 2 فیکٹر جب ایکٹیویٹڈ ہے تو 2 فیکٹر جب آپ لگاتے ہیں تو آپ ایک پن سیٹ کرتے ہیں. اب جب وہ نمبر ریکویسٹ کر رہا ہے بندہ, تو نمبر ریکویسٹ کرنے سے پہلے اس نمبر پہ 2 اسٹیپ لگی ہوگی تو وہ پن مانگے گا, جب تک وہ پن نہیں ڈلے گی وہ کوڈ جنریٹ نہیں ہوگا. زبردست. سو وہ اس کو روکنے کے لیے 2 اسٹیپ پہ پن لگ گئی ہے. دوسرا جو واٹس ایپ کی سیکیورٹی, تو یہ پن لگا دیتے ہیں نا ہم, کون سا کوئی انٹر 6 ڈیجٹ پن یو ول بی آسکڈ فار وین یو رجسٹر یور فون نمبر وتھ واٹس ایپ. 1 2 3 4 لگائیں, مجھے بتا دیں. یہ دیکھیں, یہ ہے 1 2 3 4 لگا کے ان کو بتا دیں. نہیں کوئی مشکل سا کوڈ میں رکھوں گا تاکہ میرا جو واٹس ایپ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی رہے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا بتائیے. اگلا واٹس ایپ کے ہی بارے میں ہے کہ آپ کسی کو دکھاتے ہیں چیزیں, آپ بتا رہے ہوتے ہیں, تصویریں دکھا رہے ہیں کسی کو, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ میرے واٹس ایپ میں گھس جائے گا یا میرے میسیجز پڑھ لے گا. سو آپ کا اگر فون ان لاکڈ ہے, واٹس ایپ میں ہی آپ سیکیورٹی میں جا کے فنگر پرنٹ یا پن لگا سکتے ہیں واٹس ایپ ان لاک کرنے کے لیے. وہ بھی ضروری ہے کہ اگر جسٹ ان کیس آپ کا فون ان لاک ہو گیا کسی طرح سے اور کسی کے ایکسیس میں, تو آپ کی واٹس ایپ کی چیٹس وہ سیکیور ہیں. واٹس ایپ کی ہی سیکیورٹی میں جا کے آپ فنگر پرنٹ اور پن ان لاکنگ کے لیے بھی لگا سکتے ہیں. وہاں پر بھی فنگر پرنٹ اور پن کا آپشن موجود ہے سیکیورٹی میں جا کے. اوکے, واٹس ایپ کی سیکیورٹی میں جا کر, سیکیورٹی میں چلے گئے ہم, شو سیکیورٹی نوٹیفیکیشن, پرائیویسی میں دیکھیں. جی سیکیورٹی میں آ گیا یہ, بالکل نہیں بیک پہ جائیے, یہ دوسری سیکیورٹی ہے. پرائیویسی میں گئے, ہاں, اور یہ فنگر پرنٹ لاک. اوکے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ واٹس ایپ کے اندر ریکوائر فیس آئی ڈی سسٹم, ان کا فیس آئی ڈی پہ ہی ہے. تو ہم ایڈوانس چل رہے ہیں دنیا میں ناظرین, آگے ہم ٹھیک ہے چلے.
सही है जी। लेकिन अपने इस व्हाट्सएप को इस तरह से आपने महफूज रखना है कि आप उस पे पासवर्ड लगाते जाए, जितने पासवर्ड लगाएंगे उतना महफूज हो रहेगा। एक आखिरी चीज, जी जी, आप ऐप्स जब इंस्टॉल करते हैं तो हर ऐप आपके फोन के फीचर्स को एक्सेस करती है, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन, कॉल लॉग्स, मैसेजेस, लोकेशन होती हैं। सो आपने ये भी देखना है कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स इंस्टॉल हुई हुई हैं वो आपके मतलब मैं एक जिम के लिए एक ऐप इंस्टॉल की हुई जिससे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, उस ऐप का मेरे कैमरा या मेरे कॉल लॉग से कोई क्या ताल्लुक है? वाकई सवाल से ये तक करते हैं आप एक्सरसाइज? मैं करता था। ठीक है, हाँ, उसका क्या ताल्लुक? उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो वो, लेकिन फिर भी कुछ ऐप्स होती हैं जो एक्सेस करती हैं। कुछ ऐप्स होती हैं जो हमसे एक्सेस मांगती हैं या कुछ बाय डिफॉल्ट भी एक्सेस ले लेती हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को चाहिए, फेसबुक है, फेसबुक को आपके कैमरा और बाकी चीज़ों का एक्सेस वगैरह का चाहिए। हाँ, पहले ये होता था कि प्ले स्टोर पे अगर कोई ऐसी ऐप होती थी जो फिशी होती थी, जिसमें कोई पेलोड एक ऐसा कंटेंट होता है जो आप एक ऐप के साथ लगा दें, वो किसी फ़ोन में इंस्टॉल होता है तो वो फिर वहाँ से डेटा फेच करने लग जाता है। पहले ये होता था कि अगर किसी ऐप के साथ कोई ऐसा पेलोड लगा हुआ है तो वो प्ले स्टोर पे नहीं लगती थी, प्ले स्टोर उसको उतार देता था या iOS भी उतार देता था। अब कुछ इंडियंस और कुछ बाहर के हैकर्स ने कुछ इस किस्म के पेलोड्स डिवाइस किए हैं जो प्ले स्टोर पे अभी तक डिटेक्ट नहीं हो रहे। अच्छा। सो कई ऐप्स हो सकता है आप ऐसे इंस्टॉल कर चुके हों जिनमें पेलोड्स लगे हैं और शायद वो आपका डेटा कहीं भेज रहे हैं। यानी ऐप हमेशा सिक्योर वाली ही सिक्योर वाली, और फिर आपने उसकी परमिशंस चेक करनी है कि वो आपके फ़ोन की जो ऐप्स हैं वो क्या परमिशंस ले रही हैं। उसका मैं आपको एक तरीका बता दें तरीका कि एंड्रॉयड में आप जाएं सेटिंग्स में, ऐप एंड नोटिफिकेशंस में, और iOS वाले जाएं सेटिंग्स में, प्राइवेसी में जाएं। एक सेकंड जी, एंड्रॉयड में हम गए सेटिंग्स के प्राइवेसी आ गए। पहले हम इस दफ़ा हम पहले अमीनों का काम करेंगे। जी, प्राइवेसी में जाएं तो आपके पास सारी परमिशंस आ रही हैं, माइक्रोफोन, कैमरा, फोटोज मिसाल के तौर पे। हाँ, आपने फोटोज को क्लिक किया तो आपके सामने अब वो ऐप्स आ गई हैं जो फोटोज को एक्सेस कर रही हैं। ठीक है, इसमें देखें अगर व्हाट्सएप, फेसबुक या ऐसी ऐप जिसका फोटो से काम है, उसके अलावा अगर कोई गेम्स का कोई फोटो से काम नहीं है, उसको रिवोक कर दें। सो वो यहाँ पे इसी तरह माइक्रोफोन में देखें, कैमरा में देखें कि कौन सी ऐसी ऐप है जो जिसका उससे काम नहीं है वो एक्सेस करिए, उसका एक्सेस रिवोक कर दें। ये हो गया iOS। एंड्रॉयड के लिए आप सब जाएं सेटिंग्स में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस में, और सेटिंग्स में हम जाएंगे और सेटिंग्स में हम गए ऐप्स एंड नोटिफिकेशन या ऐप्स होगा आपके पास। हाँ, ऐप्स में सारी ऐप्स आ रही हैं, इसमें सारी ऐप्स आ रही हैं। एंड iOS में फ़ायदा ये है कि वो आपको सारी परमिशंस बता देता है कि ये परमिशंस ये ऐप ले रही है। इसमें हमने एंड्रॉयड में हर ऐप को मैन्युअली ज़्यादा कंट्रोल हुआ ना। ये तो अच्छा कंट्रोल हुआ कि हर ऐप को मैं सेट कर सकता हूँ स्पेसिफिकली। सो अब आप ऐप्स खोल लिया आपने, कोई भी एक ऐप खोल, कोई भी मैंने ऐप खोल ली, उसकी परमिशंस, न्यूज़ की एक मेरी ऐप है, उसकी सारी जो परमिशंस है ये आ गई, तो ये परमिशंस लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने इस ऐप को नो परमिशन अलाउड, आपने कोई भी परमिशन नहीं दी हुई, तो हर ऐप को मैं इंडिविजुअली सेट कर सकता हूं। बिल्कुल। और ये आपने देखना है कि कोई ऐसी ऐप और जो भी ऐप हम डाउनलोड कर रहे होंगे, क्या वो सारी ऐप्स डाउनलोड होते हुए हमसे ये परमिशंस मांगेंगी या कुछ ऐसी भी होती हैं जो ऑटोमेटिकली ये परमिशंस ले लेती हैं? पेलोड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ले लेती हैं, कई दफ़ा होता है कि वो आपसे नहीं मांगती, तो आपको मैनुअली जाके खुद अपनी हर ऐप्स को हर 3-4 महीने बाद चेक करना चाहिए कि वो कोई एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं है उसके पास। गुड, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया फ़ाद मलिक आपका, आपने वक्त दिया और सिक्योर बना दिया हमारे मोबाइल को, मेरे भी मोबाइल को, शिफा के मोबाइल को भी, और आपको भी बता दिया हमने कि आपने किस तरह अपना मोबाइल फ़ोन सिक्योर करना है। ये सारी टिप्स जो हैं वो आप इंप्लीमेंट कर लीजिए ताकि आपकी भी सिक्योरिटी बढ़े, सबकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, पूरे मुल्क की सिक्योरिटी बढ़ जाए, हर चीज़ सिक्योर होनी चाहिए।